نواز یہ بتائیے, CNN کی جس رپورٹ کا میں نے حوالہ دیا, انہوں نے کہا کہ وہ اس نے انڈیا کو بیک فٹ پہ ڈالا. کل جو پاکستان کا جوابی کاروائی تھی 26 انسٹالیشنز کے اوپر, اور ایک تو آپ یہ بتائیے ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے جس طرح سے اس کی سلیکشن کی گئی اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا, وہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, اور کتنا پاکستان نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ ڈسپائٹ بینگ اے اسمالر کنٹری with less resources, with of course a smaller army, پاکستان اپنے ڈیفنس کا جو سٹرکچر ہے اس کو بڑی حد تک انڈیا کے لیے ایک مصیبت بنایا ہوا ہے. جی آج سے بہت سال پہلے مرحوم اسٹیفن کون نے, اور میرا ایک بہت اچھا دوست ہے, وہ اسٹل ٹیچرز ایٹ جارج واشنگٹن میری لینڈ کیمپس, سنیل داس گپتا, انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اکٹھے, آرمنگ وداؤٹ ایمنگ. اچھا یہ بات یہ ہے رضا کہ قصہ یہ نہیں ہے کہ آپ قیمتی کھلونے خرید لیں, آپ نے لڑنے کے لیے ایک نظام ترتیب دینا ہوتا ہے, ایک سسٹم کریٹ کرنا ہوتا ہے, اور پاکستان ایئر فورس نے وہ ایک سسٹم کریٹ کیا ہے جس کے اندر نہ صرف مین مشین کی انٹیگریشن ہے بلکہ انٹیگریشن اکراس پلیٹ فارمز ہے, ایریل اینڈ گراؤنڈ. اس کے اندر ارلی وارننگ ہے, اس کے اندر الیکٹرانک میجرز اور کاؤنٹر میجرز ہیں, اس کے اندر اور بے شمار چیزیں ہیں, انکلوڈنگ دا ڈیولپمنٹ آف اے آئی اینڈ کوگنیٹو ڈیسیژن میکنگ. 2019 میں ہم نے اس کی ایک جھلک دکھائی تھی, مطلب نا ہم نے چلمن کو تھوڑا سا اٹھایا تھا. ابھی 2025 میں ہم نے کہا کہ یار ذرا چلمن سے تھوڑا سا باہر نکل کے جو ہے ہاتھ دکھا دیتے. تو اب یہ جو رفال کی بات ہو رہی ہے مثال کے طور پر, اب رفال جو ہے وہ ایک اٹس اے گڈ سالڈ پلیٹ فارم, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر پلیٹ فارم جو ہے پلیٹ فارم کے ساتھ گفتگو ہی نہیں کر رہا, گراؤنڈ کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہا, جو ایریل ایسٹس ہیں اس کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہا, یعنی اس کے ٹیکٹیکل ڈیٹا لنکس نہیں ہے, تو پھر وہ ایک آپ کو قوت کو مرکزیت نہیں دے پاتا. ہمارے ہاں پاکستان ایئر فورس نے جو کام کیا ہے کہ وہ قوت کا ارتکاز کیا ہے, یعنی وہ مختلف پلیٹ فارمز جو ہے نا وہ مختلف پلیٹ فارمز نہیں ہیں, وہ کوئی اسٹینڈ الون آئسولیٹڈ چیزیں نہیں ہیں, وہ انٹیگریٹڈ چیزیں ہیں, اور یہ ایک بنیادی چیز ہے. اب آگے آپ آ جائیں اس بات کی طرف کہ جو کل کا جو معاملہ ہوگا. میں نے کل کے معاملے سے پہلے BBC نے مجھے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کرے گا یا نہیں. میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو کوئی پالیسی میکر نہیں ہوں, لیکن میرا جو ذاتی خیال ہے مائنر اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی وہ یہ ہے کہ جو آپ کا تکثیری سیڑھی ہے اس کے اوپر اگر آپ غلبہ نہیں حاصل کرتے تو پھر آپ جو ہے وہ ڈٹر نہیں کر سکتے دشمن کو. اس لیے پاکستان کے لیے ایک جوابی کارروائی کرنا بہت ضروری ہے, جو کہ پاکستان نے کی. اس کے اندر ان کا کافی نقصان ہوا. انہوں نے بھی جو کارروائی کی تھی اس میں ہمارا بھی کچھ نقصان ہوا. یہ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی لڑائی ہوتی ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو ہے صرف ایک جو طرف ہے اس کا ہی نقصان ہوگا اور دوسری طرف کا بالکل نہیں ہوگا, لیکن ہم نے اس کو چھپایا نہیں. بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ سیاسی طور پر مودی صاحب کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے نقصانات جو ہے وہ پبلک کریں, اس لیے وہ اس کے اوپر پردہ ڈال رہے ہیں. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آج کی دنیا میں چیزوں پر پردہ ڈل نہیں سکتا. ہم نے تو اپنے شہیدوں کے بارے میں بھی بتا دیا, ہم نے تو یہ بھی بتا دیا کہ کہاں نقصان ہوا کہاں نہیں نقصان ہوا, کیونکہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ جو ہم نے کل سے مراد ہے آج صبح سے جو سٹرائک شروع ہوئی جس میں ہم نے ایئر ٹو گراؤنڈ اور سرفیس ٹو سرفیس راکٹ سسٹمز بھی استعمال کیے. اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ اپنا جو فتح کا جو سسٹم ہے وچ از اپنا گائیڈڈ ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم, اس کو بھی ہم نے استعمال کیا. تو یہ اس میں ہم نے وی ہیو اسٹرک places
آپ کو پتا ہے کہ جو ہم نے ایئر ٹو گراؤنڈ کیا اس میں جو 3 جو ایئر بیسز کو ہم نے اسٹرائک کیا, they have sustained major damages. Right. اب اصل میں بات یہ ہے رضا, اور یہ ڈاکٹر بنگش obviously is someone who keeps a very close eye on this. دیکھیے مودی صاحب کی جو ساری سیاست ہے نا, اس کے 2 ستون ہیں. ایک اس کا اندرونی ستون ہے, اور وہ اندرونی ستون ہے کمیونلزم کہ ہندوتوا کا. اور بائی دا وے میں یہ کہتا چلوں کہ ہندوتوا اور ہندوازم میں فرق ہے. Of course. ہندوازم از ناٹ ہندوتوا. ہندوتوا از اے کمپلیٹلی پولیٹیکل ایڈیالوجی جو کہ جس طرح کے نازی سے. ہندوازم جو ہے وہ ایک اس کا اپنا ایک مورل کوڈ ہے, وہ ایک اپنا اس کا ایک اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. سو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو یہودیت ہے یا جو جوڈائزم ہے اس کا زائنزم کے ساتھ یا صہیونیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ 2 مختلف چیزیں. اور میں اس لیے اس کا اظہار کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں کئی دفعہ ان کیٹیگریز کو مکس اپ کیا جاتا ہے, اور ہمیں پڑھے لکھے ہونے کے ناطے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ 2 چیزیں جو ہے مختلف. ہمارے اپنے جو ہے وہ پاکستانی بھائی ہیں, بہنیں ہیں, ہندو جو ہیں, مسیح جو ہیں, مسیحی ہیں, سکھ ہیں, وہ تو اس لیے ہندوازم اور ہندوتوا میں زمین آسمان کا فرق. جی بالکل. بنگش ہندوتوا کی سیاست ہے ایک طرف تو اندرونی طور پہ کمیونلزم کہ جس میں مائنورٹیز, خاص طور پہ مسلمان, لیکن صرف مسلمان نہیں, اس کے اندر مسیحی بھی اور بھی لوگ, اور دوسرا اس کا ستون ہے اینٹی پاکستان. جی. اب سیاست نے یہ اس طرح کا رخ اختیار کر لیا ہے کہ اگر تو مودی صاحب اور امیت شاہ صاحب اور راجناتھ سنگھ صاحب اور اجیت دوول صاحب جنہوں نے یہ سارا پھڈا ڈالا ہوا ہے, یہ ساری یہ جو سارا ڈاکٹرن ہے نا, یہ اجیت دوول صاحب کا ہے. اور میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی یہ کہا تھا, اور ڈاکٹر بنگش کو اس بات کا پتا ہے کہ اگر آپ اجیت دوول کا مقابلہ کریں برجیش مشرا کے ساتھ, who was also the national security advisor, تو آپ کو پھر زمین اور آسمان کا فرق پتا چلے گا دونوں کی قابلیت اور صلاحیت میں. جی. نہیں یہ حقیقت ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ واجپئی صاحب جو تھے وہ بھی آر ایس ایس کے پرچارک تھے, مودی صاحب بھی آر ایس ایس کے پرچارک تھے, لیکن مودی صاحب کی قابلیت میں اور واجپئی صاحب کی قابلیت میں, واجپئی صاحب تو شاعری بھی کرتے تھے, ان کی قابلیت میں زمین آسمان کا فرق. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ ان لوگوں کے نیچے, بھارت ایک ایسے گندے راستے پہ لگ چکا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ ریکوری کی امید جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. بالکل کم ہو گئی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.